عباد ابن بشر رحمۃ اللہ کا واقعہ۔ عباد ابن بشر رحمۃ اللہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ایک تھے۔ وہ اپنی عبادت، علم اور جنگ میں اپنے ہمت کے جذبے کے لیے جانے جاتے تھے۔ وہ ہمیشہ قرآن مجید کو بے تابی سے پڑھنا پسند کرتے تھے اور وہ اپنی تلاوت کے لیے جانے جاتے تھے۔ وہ ایک بہادر آدمی تھے اور قرآن مجید کا ان کے دل میں ایک خاص مقام تھا۔ عباد رحمۃ اللہ کی بہادری اور قرآن کی طرف جو ان کا احترام تھا، اسی کے بارے میں یہ واقعہ ہے۔ ایک بار پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی رات کے وقت ایک وادی میں ڈیرا ڈالے ہوئے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب پیغمبر کے دشمنوں نے انہیں قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوف تھا کہ نماز کے دوران آدمی ان پر حملہ کریں گے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو صفوں میں ترتیب کیا اور انہیں 2 جماعتوں میں تقسیم کیا اور صلاۃ الخوف کی نماز ادا کی۔ ایک جماعت کے ساتھ انہوں نے 1 رکعت ادا کی، جبکہ دوسری جماعت پہرے پر کھڑی تھی۔ دوسرے رکعت کے لیے جماعتوں نے جگہ کو بدل دیا۔ ہر جماعت نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنی نماز ختم کی۔ اس کے بعد پیغمبر اس جگہ سے بحفاظت روانہ ہو گئے۔ واپس جاتے وقت پیغمبر نے رات بسر کرنے کے لیے ایک وادی میں ڈیرے لگائے۔ جیسے ہی مسلمانوں نے اپنے اونٹوں کو بٹھایا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آج رات ہمارا محافظ کون ہوگا؟ ہم کریں گے، اے اللہ کے رسول۔ عباد بشر اور عمان ابن یاسر نے کہا۔ دونوں بھائی تھے۔ خیمے کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری عباد رحمۃ اللہ کی تھی۔ رات کے وقت ان کی مدد کے لیے ان کے بھائی عمار بن یاسر بھی وہاں موجود تھے۔ عباد رحمۃ اللہ اور عمار رحمۃ اللہ اپنے فرائض کو انجام دینے کے لیے وادی کے مہانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ دیر رات عباد رحمۃ اللہ نے اپنے بھائی کو بہت تھکا ہوا پایا اور انہیں محسوس ہوا کہ اس کے بھائی کو کچھ نیند کی ضرورت ہے، تو انہوں نے ان سے پوچھا، میرے بھائی عمار، رات کے کس حصے میں آپ سونا چاہتے ہیں، پہلے یا دوسرے؟ میں پہلے پہر کے دوران سوؤں گا، عمار رحمۃ اللہ نے کہا۔ وہ یقینی طور پر بہت تھکے لگ رہے تھے۔ عباد راضی ہو گئے اور انہوں نے اپنے بھائی سے کچھ دیر آرام کرنے کے لیے کہا۔ رات پرسکون، صاف اور پرامن تھی۔ ستارے، درخت اور سارے پتھر اپنے اللہ کی تعریف کرتے ہوئے خاموش نظر آئے۔ عباد رحمۃ اللہ کو سکون محسوس ہوا۔ کوئی حرکت نہیں تھی، کوئی دھمکی آمیز نشان نہیں تھا۔ انہوں نے پھر اپنے آپ سوچا، میں قرآن کی تلاوت کرنے میں وقت کیوں نہیں لگاتا؟ اور اسی رات کی خاموشی میں نجد کی وادی کے مہانے پر عباد نے کھڑے ہو کر قبلے کی طرف منہ کیا۔ خدا کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے اشارے کے طور پر ہاتھ اٹھا کر وہ دعا کی حالت میں داخل ہوئے۔ قرآن کے لازمی آغاز کے حصے کو ختم کرتے ہوئے انہوں نے اپنی پیاری دلکش آواز میں سورہ القحف کی تلاوت کرنا شروع کر دیا۔ سورہ القحف 110 آیتوں کا ایک لمبا سورہ ہے جو ایمان، سچائی اور صبر کی خوبیوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اندھیرا تھا اور دشمن دور سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ وہ آدھی رات کے دوران پیغمبر پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ انہوں نے عباد رحمۃ اللہ کو وادی کے کنارے پر کھڑے ہو کر دعا کرتے دیکھا۔ ان میں سے ایک نے کمان کو باہر نکالا جس کا نشانہ عباد رحمۃ اللہ کی طرف تھا اور اس نے اس کی طرف تیر چلایا۔ عباد قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے جب تیر نے ان کے جسم کو چھید دیا، لیکن جب خون بہہ رہا تھا تب بھی انہوں نے قرآن خوانی کرنا نہیں چھوڑا۔ انہوں نے تیر نکالا اور اپنی دعا جاری رکھی۔ اس کے بعد حملہ ور نے عباد رحمۃ اللہ پر مزید 2 تیر داغے۔
انہوں نے تب بھی اپنی تلاوت کو نہیں روکا۔ انہوں نے دونوں تیر باہر نکالے اور آہستہ آہستہ اپنی تلاوت پوری کی۔ وہ زمین پر پڑے تھے اور ان کے زخموں سے خون بہہ رہا تھا۔ انہوں نے پھر اپنے بھائی کو جگایا اور انہیں بتایا کہ کیا ہوا۔ عمار رحمت اللہ انہیں زخمی دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ کودے اور چلانے لگے۔ جب حملہ وروں نے یہ دیکھا تو وہ بھاگ گئے۔ عمار رحمت اللہ نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ جب اس نے پہلا تیر مارا تھا تو انہوں نے انہیں کیوں نہیں جگایا؟ عباد نے جواب دیا، میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا جس نے میری روح کو سکون سے بھر دیا، اور میں تلاوت کو روکنا نہیں چاہتا تھا۔ لوگوں کو ان کی تلاوت اتنی پسند تھی کہ وہ انہیں دوست قرآن کریم کہتے تھے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ کے گھر میں نماز کے لیے کھڑے ہوئے جو مسجد کے بہت قریب تھا۔ تبھی انہوں نے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتی ہوئی ایک آواز سنی۔ یہ اتنا پاکیزہ اور پیارا تھا جیسے فرشتے جبرائیل نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر الفاظ ظاہر کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت سنی اور عائشہ رضی اللہ سے پوچھا کہ کیا یہ عباد ابن بشر رحمت اللہ کی آواز ہے؟ انہوں نے اس کی تصدیق کی کہ یہ واقعی ان کی آواز تھی۔ پیغمبر اس طرح کے قرآن مجید کے طریقہ کار سے متاثر ہوئے۔ عباد واقعی پیغمبر کے لیے بھی عقیدت مند تھے۔ جب انہوں نے قرآن کی پہلی بار تلاوت سنی تب عباد 15 سال کے تھے۔ اس کی تلاوت مصعب بن عمر نے کی تھی جنہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے بھیجا تھا۔ جوان عباد ان کی تلاوت سے متاثر ہوئے۔ عباد ان عقیدت مندوں میں سے ایک تھے جن کا دل اللہ نے خیر کے لیے کھول دیا۔ پیغمبر نے جو بھی جنگ لڑی ان میں ہر جنگ میں عباد سامنے کے صفے میں تھے اور وہ بہادری سے لڑے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ عباد رحمت اللہ اپنے پورے دل و جان سے پوری طرح سے سرشار تھے، اور وہ اس طرح پیغمبر کے ساتھی بن گئے۔ یمامہ کی لڑائی کے دوران ایک شہید کی طرح ان کا انتقال ہوا۔ مرنے سے ایک دن پہلے انہوں نے خواب دیکھا تھا۔ اگلے دن انہوں نے اپنے دوستوں کو اس خواب کے بارے میں بتایا۔ گزشتہ رات میں نے ایک خواب دیکھا جس میں آسمان میرے لیے کھل گیا تھا، پھر بند ہو کر میرے اوپر آ گیا۔ انشاءاللہ اس کا مطلب ہے میری موت۔ اگلے ہی دن وہ جنگ میں دشمن کے ہاتھوں مارے گئے۔ وہ خواب جو انہوں نے دیکھا تھا اس کی تعبیر پوری ہوئی تھی۔ جنت کے دروازے عباد رحمت اللہ کے جذبے کے استقبال کرنے کے لیے کھل گئے۔ وہ ایک ایسے آدمی تھے جن کے پاس اللہ کا نور تھا۔ وہ واقعی اللہ کے لیے جینے اور مرنے کے لیے خوش قسمت تھے۔